حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ایک مسئلہ ہے شوہر اور بیوی، ان دونوں کی وفات کے بعد ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے غسل دینے کے تعلق سے، یعنی یہ کہ اگر بیوی کی وفات ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی مر جائے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کی وفات ہو جائے، شوہر مر جائے تو کیا اس کو بیوی غسل دے سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شرعی احکام یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر مر جائے، شوہر وفات پا جائے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اس بات کے اندر، اس مسئلے کے اندر کسی بھی علماء کرام کا، ائمہ اعظام کا، کسی بھی مسالک کا، کسی بھی مکاتب کا، کسی بھی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب لوگوں کے ہاں بالاتفاق اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو بیوی غسل دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، بیوی شوہر کو اس لیے غسل دے سکتی ہے کیونکہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا شوہر سے کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے عدت گزارنے تک۔ جب تک بیوی کی عدت مکمل نہیں ہوگی، جب تک بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، جب تک بیوی کی عدت مکمل نہیں ہوگی، جب تک بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی، جب تک عدت مکمل نہیں ہوگی، جب تک بیوی من وجہن کسی نہ کسی درجے میں اس شوہر کی مانی جاتی ہے۔ لیکن جب عدت مکمل ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے عدت کے مکمل ہونے کے بعد اب وہ عورت، اس کو اجازت ہے کہ وہ جس سے چاہے اس سے نکاح کر لے، جہاں چاہے وہاں شادی کر لے، کیونکہ اب وہ کسی کی بیوی باقی نہیں رہی۔ اسی لیے اس عورت کا اپنے شوہر کو غسل دینا جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے کہ نہیں، شوہر نہلا سکتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے یہاں اجازت ہے کہ شوہر بھی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ جو حضرات جائز قرار دیتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اس کی دلیل ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنت البقیع سے تشریف لائے تو اماں عائشہ سر میں درد تھا، اماں عائشہ سر کے درد میں مبتلا تھی اور ہائے ہائے کر رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تم کو غسل دوں گا، میں تم کو کفن دوں گا، میں تم کو دفن کروں گا اور جملہ انتظامات میں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھ سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے تو میں تم کو غسل دوں گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شوہر بھی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہنگامہ برپا کرتے ہیں، سوشل نیٹ ورک پر چلاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث کے اندر آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اماں عائشہ سے کہ میں تم کو غسل دوں گا اگر تمہارا پہلے مجھ سے انتقال ہو جائے، تو پھر لوگ حدیث کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ حدیث کے خلاف ہے حنفی کا عمل، حدیث کے خلاف لوگ جاتے ہیں اور حدیث کے خلاف اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، بہت ساری بکواسات جتنا ہو سکتا ہے اسی حدیث کے ضمن میں وہ چڑھ جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سادہ اللہ آدمی ہے جس کے پاس بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، علم نہیں ہے، جس کو احادیث کو سمجھنے کی صحیح طور پر صلاحیت نہیں ہے، اور جس کے پاس گرامر نہیں ہے، قواعد نہیں ہے، جس کے پاس فقہ نہیں ہے، جس کے پاس اصول نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کسی قسم کی باضابطہ فقہ نہیں ہے، تو وہ حضرات سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھیے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر عائشہ کا انتقال مجھ سے پہلے ہو جائے گا تو میں اس کو غسل دوں گا، لہذا شوہر کا بیوی کو غسل دینا جائز۔
چنانچہ کیسے حدیث کے خلاف لوگ جا سکتے ہیں، کیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے خلاف مسئلہ بتایا، کیسے حدیث کے خلاف اپنی رائے بیان کرتے ہیں۔ آپ خوب اچھی طرح سے مکمل بیان سنیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور ازواج مطہرات یعنی اماں عائشہ صدیقہ اور تمام بیویاں حضور کی، ان کا مسئلہ یہ عام عورتوں اور عام مردوں سے الگ ہٹ کر کے ہے، شوہر بیوی کے معاملے کے اندر۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ کوئی بھی عورت اگر بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نکاح کر سکتی ہے، اس بات کی اجازت ہے شریعت میں۔ اگر کوئی دوسرا مرد چاہے حضور کے علاوہ کوئی اور مرد کوئی اور عورت چاہے بغیر مہر کے نکاح کرنا، وہ ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ کے علاوہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی جو ازواج مطہرات ہیں، یہ عورت کبھی بھی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ کسی اور کی بیوی، کسی اور کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جس سے چاہے وہ نکاح کر لے، لیکن اللہ کے رسول کی بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی بیوی حضور کے نکاح میں جس وقت ہیں، حضور جب موجود ہیں، زندہ ہیں، اس وقت بھی حضور کی بیوی ہیں، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، حضور کی وفات پا جانے کے بعد، حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہی ہے وہ، اور ان سے کسی اور کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو جائے گا تو ہم تم کو غسل دیں گے، کیونکہ تم وہ بھی بیوی ہو میری، پہلے بھی اور بعد میں بھی، جبکہ امت کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ تو حدیث کا پورا مطلب یہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا حضرت علی حضرت فاطمہ کا، یہ کسی بھی صحیح صریح مرفوع کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند کے اندر بہت زیادہ کلام ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، صحاح ستہ جو کتب معتبرہ ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ان تمام میں میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ روایت نہیں ہے۔ جب آپ حدیث کی بات کرتے ہیں تو بخاری بخاری چلاتے ہیں، اور ہم جب ابو داؤد سے دلیل پیش کرتے ہیں، ترمذی سے دلیل پیش کرتے ہیں، نسائی سے دلیل پیش کرتے ہیں، ابن ماجہ سے دلیل پیش کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بخاری لاؤ، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا، یہ تو سیرے سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے بھی تو تاریخ کی کتابوں میں ہے، اگر حدیث کی بھی کتابوں میں ہے تو کسی بھی معتبر حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو غسل دیا، وہیں پر یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ آپ اپنی بیوی کو کیسے غسل دے سکتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اما علمت، کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے، تمہاری بیوی آخرت میں بھی ہے، اس لیے ہم غسل دے رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ صرف حضرت علی نے غسل نہیں دیا، بلکہ حضرت فاطمہ کی سہیلی حضرت اسماء بنت امیس، ان دونوں نے مل کر کے غسل دیا۔ اب بتائیے، شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہو اور وہاں ایک تیسری خاتون ہو، اگر یہ بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ چلیے یہ بات صحیح بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں، جیسے کہ پانی لانا ہے، نل کا انتظام کرنا ہے، صابن کا انتظام کرنا ہے، تخت کا انتظام کرنا ہے،
یا اسی طرح سے جگمگ کا انتظام کرنا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں اس کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب اپنی بات ثابت کرنے کی آتی ہے تو آپ ضعیف سے نیچے اتر کر کے تاریخ کی بات کو، سیرت کی بات کو، اس بات کو حوالہ میں پیش کرتے ہیں، اور صرف ایک بات کو، آدھی تھوڑی بات کو، پوری بات کو نہیں۔ میرے محترم، اسی تاریخ کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل نہیں دیا، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے غسل کی، کپڑا پہنی، خوشبو سے معطر ہوئی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ تو آپ اس کو مان لیں گے؟ یہاں کیا دلیل دیں گے؟ پھر اس کے بعد 1400 سال سے امت کا کیا عمل ہے؟ کہاں آپ نے دیکھا؟ دو چار بات تو دکھا دیجئے، کم سے کم دو چار ہی عورت کی دکھا دیجئے کہ جہاں پر شوہر نے بیوی کو غسل دیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے حدیث کے صرف ظاہری مطلب پر نہیں لینی چاہیے، اور ظاہری معنی کو لے کر کے بکواسات نہیں کرنی چاہیے، اور لڑنی جھگڑنی نہیں چاہیے، اختلافات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ 1400 سال سے جو امت کا عمل چلا آ رہا ہے اس کو قرآن و حدیث کے خلاف ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے سوالات کے جوابات بھی دینے ہوں گے آپ کو، اگر آپ نے اس حدیث پر عمل کیا تو اس حدیث کے پورے حصے پر عمل کر کے دکھائیے۔ بئی طور کہ اگر شوہر اور بیوی ان دونوں کے درمیان نکاح کی وجہ سے جو تعلق باقی رہتا ہے، موت کی وجہ سے وہ تعلق ختم ہوتا ہے یا نہیں، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ ہاں کہیں گے کہ تعلق ختم ہوتا ہے تو اب آپ دلیل دیجئے کہ وہ تعلق کب ختم ہوتا ہے۔ اب آپ قرآن سے ثابت کیجئے یا حدیث سے ثابت کیجئے کہ وہ تعلق کب ختم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال آپ پر یہ ہوگا کہ اگر مان لیجئے کہ جس عورت کا انتقال ہوا اس کے پاس ایک بہن ہے، اور شوہر چاہتا ہے اپنی بیوی کے بہن سے نکاح کرنا، ظاہر سی بات ہے جمع بین الاختین، یک بارگی دو بہن کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، لیکن جب ایک عورت کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی بہن سے شوہر کی شادی جائز ہے۔ اب آپ بتائیے کہ شوہر اپنی بیوی کی بہن سے کب نکاح کرے گا؟ قرآن کے اندر کیا حکم ہے؟ حدیث کے اندر کیا حکم ہے؟ جیسے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ پر لازم ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ ہمیں جواب دیں گے کہ آپ بتائیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری بہن ہے جو نکاح کرنا چاہتی ہے شوہر سے، تو وہ کب نکاح کرے گی؟ قرآن سے جواب دیجئے، حدیث سے جواب دیجئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی مدت شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ شوہر جب چاہتا ہے یا وہ لڑکی جب چاہتی ہے تب نکاح کر سکتی ہے۔ اگر یہ اس کی بیوی ہی رہ گئی، نکاح باقی ہی رہا، تو پھر جمع بین الاختین لازم آ جائے گا۔ آپ کو ہر حال میں ماننا پڑے گا کہ نکاح اس سے ختم ہو گیا ہے مرتے ہی۔ اسی لیے میرے محترم فقہاء احناف کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو غسل نہیں دے گا۔ تیسرا سوال، کسی شخص کے نکاح میں 4 بیوی ہے اور ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کب کرے؟ اگر یہ مانیں گے کہ یہ عورت جو انتقال ہوئی ہے وہ شوہر کے نکاح میں اس کا تعلق باقی ہے تو پھر دوسرے سے اجازت نہیں ہوگی، حالانکہ آپ بھی نہیں کہیں گے کہ نہیں اس سے اجازت نہیں، دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کی بنیاد پر، اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے مسائل کے اندر اتنے سارے اختلافات ہوتے، اس بنیاد پر فقہاء احناف نے کہا کہ وہ حدیث جس میں اما عائشہ صدیقہ سے فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تم کو غسل دیتے، یہ صرف حضور کی خاصیت تھی، یہ صرف حضور اور ان کی بیوی کے تعلقات کی بنیاد پر تھا، امت کو یہ حکم نہیں ہے۔ اگر امت کو یہ حکم دے دیا جائے گا تو پھر بیوی کے بہن سے نکاح کب کرنا جائز ہوگا؟ اس کے بارے میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں ملے گی، اس کے بارے میں کوئی حدیث میں دلیل نہیں ملے گی کہ ہاں شوہر 2 دن انتظار کر لے، 4 دن انتظار کر لے، یا 1 مہینہ انتظار کر لے۔ شوہر کے پاس آلریڈی 4 بیوی ہے، ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر اگلی شادی کب کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں ملے گی، کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ تو اس بنیاد پر میرے محترم بزرگوں دوستو، فقہاء احناف کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ پھر یہ کہ غسل دینے میں شوہر جب بیوی کو غسل دے گا تو میرے محترم بزرگوں دوستو، عین ممکن ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہو، تو ہم تو اس سے بچا رہے ہیں نا۔
کہ کسی بھی طرح سے شوہر فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو. اور یقین جان لیجئے جب ایک چیز میں اختلاف ہو جائے علماء کرام کا، کوئی صاحب جائز کہیں کوئی صاحب ناجائز کہیں، تو جائز ناجائز میں جب اختلاف ہو جائے تو خیر کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم ناجائز پر عمل کریں، یعنی ہم اس سے بچیں. کیا عورت کو غسل دینے کے لیے عورت کے پاس بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، ان کے پاس ماں نہیں ہے، ان کے پاس خالہ نہیں ہے، ان کے پاس دیگر خاتون نہیں ہے، دیگر اور ان کی بستی میں کوئی عورت نہیں ہے جو اتنا مصر ہے کہ جب غسل دے گا تو شوہر ہی دے گا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، 1400 سال سے عورت کو کون غسل دیتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر آج کے بعد سے کون دیتا رہے گا؟ لہذا اتنا چیخنے کی، چلانے کی، واویلا مچانے کی، ہنگامہ مچانے کی چندہ بھی حاجت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب حدیث پر عمل کرتے ہیں اور پھر حدیث سے اصول نکالتے ہیں ایسا کہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان کے تمام جتنے بھی مسائل نکل سکتے ہیں ان سب پر عمل ہو. اور آپ صرف حدیث کے ظاہری مطلب کو لے کر کے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اور باقی خاموش آتے ہیں. آپ کا کام ہوتا ہے صرف سوال کرنا، جواب دینا نہیں. کبھی آپ جواب دے کے دیکھیے، کبھی آپ بتائیے کہ شوہر اور بیوی جب ایک کا انتقال ہو جائے تو ان کا دوسرے سے تعلق ختم ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیجئے. تعلق ختم ہوتا ہے تو کب ختم ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. شوہر کی شادی بیوی کے بہن سے کب ہوگی؟ نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ قرآن و حدیث اس کا جواب دیجئے. اسی طرح سے اگر چوتھی بیوی تھی، اس کی ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تو اگلی شادی وہ کب کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اور پھر حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ غسل کو صحیح ثابت کیجئے، اور اس کے بعد جو امت کا معمول چلا رہا ہے اس کو ہمیں بتائیے کہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، فقہاء کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں، مورخین کے زمانے میں اتنے ساری امت کا جو واسطہ ہے 1400 سال کا، ان میں کن کن لوگوں نے اس پر عمل کیا؟ یہ ساری چیزیں بتائیے، پھر اپنے مسئلے کو باور کرائیے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی.